اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق اللہ العظیم۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کا چھپا ہوا بدن جو ایک دوسرے کے سے ڈھکا تھا دونوں کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے منع فرمایا کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے سامنے اس بات پر قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہ سورہ اعراف کی 20 اور 21 نمبر کی دو آیتیں ہیں۔ Satan can never be sincere for man. شیطان انسانوں کا کبھی بھلا نہیں سوچ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے آگے جا رہا ہے، اس لمٹ کے بیونڈ کام کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں، he will never be prosper. He will never get and gain prosperity. If he thinks that by disobeying his Lord and disobeying the order of his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he will be the part of mainstream nation, developed nation. Truly he will never ever be that. اب آیت کی تفسیر۔ فوسوس لہما الشیطان، جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اسے مردود ریجیکٹڈ ڈکلیئر کر دیا، اور حضرت آدم اور حوا ان دونوں حضرات کو جنت میں رہنے کا حکم فرما دیا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عنایت فرمایا، تو اب شیطان جلا بھنا ہے، کنزیومڈ بائی جیلسی، خار کھائے ہوا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے کہ کس طریقے سے آدم کو ان نعمتوں سے الگ کیا جائے، یہ نعمتیں ان سے چھین لی جائیں، ختم کروا دی جائیں۔ اس لیے اس نے پلاننگ کی، ٹرک کیا، کانسپریسی ہیچ کیا، اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چالاکی، اس کی عیاری، اس کی ٹرک، اس کی بیڈ انٹینشن کو پہلے ہی بتلا دیا دوسرے ٹکڑے میں۔ لیبدی لہما ما وری عنہما، اس نے جو کچھ سویٹ ورڈز ان اپیئرنس، گڈ ورڈز، گڈ انٹینشن شو کیا، اس کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا سوائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں آدم کو دی تھیں وہ نعمتیں ان سے چھین جائیں۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کا چھپا ہوا بدن جو ایک دوسرے سے ڈھکا تھا دونوں کے سامنے کھول دے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اب اس نے وسوسہ کیا ڈالا، بیڈ آئیڈیا کیا دیا ان کے سامنے، غلط جو چیز رکھی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس درخت سے آپ کو روکا ہے اس کو یوز کرنے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ اس کو کھانے سے آپ فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ ہمیش کی زندگی آپ کو مل جائے گی، یہ مقصد تھا اللہ کے روکنے کا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
اور زوردار قسم کھائی اللہ کا نام لے کر کے کہ I am sincere for you. I am not saying whatever I am saying for my interest, for my benefit. Rather it is for your sake, for your interest. آپ کی بھلائی کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں، یہ اس نے کہا. اور علامہ ابن کثیر، علامہ طبری، علامہ قرطبی، ان تمام حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ جب اس نے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہوگا اس درخت کو کھانے سے، شاید اس وقت I was not able to tolerate that. Therefore that verdict, that prohibition was timely. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھا لیا. نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے میں ہی بھلائی ہے، اس کے بیون جانے میں نقصان ہے. چنانچہ اگلی آیات کل آئیں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا. آپ ہمارے چینل پہ بنے رہیں. اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں.